بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کسی ہمارے گروپ کے ممبر نے کسی مولوی کا وائس نوٹ بھجوایا ہے میرے وائس نوٹ کے جواب میں۔ اس مولوی نے میرا وائس نوٹ شاید 12.5 منٹ کا تھا، اس نے 13.5 منٹ کا وائس نوٹ تیار کر کے بھجوایا ہے، جس کو سن کے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ شاید رسول خدا اور ائمہ طاہرین اور صحابہ کرام سے بھی بڑا خود کو عالم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وائس نوٹ کے اندر تمام تفاسیر کو مسترد کر دیا کہ پتہ نہیں کہاں مجھے میرے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ تفسیریں لے آتا ہے۔ بھائی تو تفسیریں جو میں لے کر آیا ہوں وہ میری اپنی لکھی ہوئی تفسیریں ہیں کیا؟ وہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفسیریں۔ اگر تم علماء اہل سنت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر کس کو مانو گے؟ اچھا خیر، میں شروع سے اس کی بات کرتا ہوں۔ اس کو شروع سے اس نے کہا کہ جی وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ ان کے چہرے جو ہے نا وہ کالے ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا مولوی صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور آپ نے کہا کہ جی صحیح بخاری اور مسلم سے حوالے نہیں دیتے نا، میں آپ کو صحیح بخاری سے حوالے دیتا ہوں، جو آپ کے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے صحیح بخاری۔ اس سے میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 318، پارہ نمبر 13، کتاب بداء الخلق، پارہ نمبر 13، کتاب بداء الخلق، حدیث نمبر 572۔ میں اس کی پکچر بھی آپ کو بنا کے بھجواتا ہوں۔ اس میں جو حدیث کا متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعض اصحاب کو بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے فرشتو، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ وہ کہیں گے یہ لوگ آپ کے وصال کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے۔ تب میں اس نیک بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، بعد کا مجھے علم نہیں ہے۔ فرشتے صحابہ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو جہنم کی طرف جانے والے کون ہیں؟ مولوی صاحب آپ بتا رہے ہیں نا قرآن کی آیت بات کے کہ جہنم کی طرف جانے والے کون ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں، صحیح بخاری بتا رہے ہیں، میں اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے فرشتے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، ایسی متعدد روایات جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک دوسری روایت صحیح بخاری جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 373 پر، پارہ نمبر 13، کتاب بداء الخلق، حدیث نمبر 665۔ اس میں یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ، یہ ابن عباس سے روایت ہے۔ ابن عباس بڑا مستند راوی ہے آپ لوگوں کا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں سے بعضوں کو دائیں یعنی بہشت کی طرف لے جائیں گے اور بعضوں کو بائیں یعنی دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، انہیں بائیں طرف کیوں لے جاتے ہو یعنی دوزخ کی طرف کیوں لے جاتے ہو؟ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، جب سے آپ نے انہیں چھوڑا اس وقت سے برابر یہ اسلام سے پھرے رہے موت تک۔ تب میں وہی کہوں گا جو نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خدا کو جواب ہوگا۔ قیامت کے دن پروردگار جب تک ان میں رہا میں ان کے حالات دیکھتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس وقت سے تو میں ان کا نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی کچھ اصحاب ایسے ہیں جنہیں فرشتے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور کچھ اصحاب ایسے ہیں جنہیں فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو مولوی صاحب آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا کہ انہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، وہ صحیح بخاری کے مطابق یہ اصحاب ہیں، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، میں
یہ ایسی تو خیر میرے خیال میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں ساری روایتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، صرف ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 18 کتاب التفسیر میں ہے، اور یہ حدیث نمبر 1733 ہے۔ اس میں اس کے راوی ابن عباس ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر چند آدمی میری امت کے پیش ہوں گے، فرشتے انہیں بائیں جانب یعنی دوزخ کی طرف لے جائیں گے، تب میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں۔ جواب ملے گا تمہیں معلوم نہیں تمہارے بعد جو انہوں نے نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں نکالی؟ اس وقت میں وہی الفاظ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد تجھی کو ان کا حال معلوم ہے۔ جو اب ملے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو، اس وقت سے برابر یہ لوگ ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، یہ صحابہ کرام کو جہنم میں کھینچ کے لے جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بدعتیں نکالی ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جو الٹے قدموں اسلام سے پھر گئے ہیں، ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی بات نہ پچھلے وائس میسج میں اپنی طرف سے کی ہے، نہ اس وائس میسج میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری سے ہے، اور خود آپ نے کہا کہ جی صحیح بخاری سے ہمیں حوالہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں صحیح بخاری سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ جن کو جہنم میں کھینچ کے لے جائیں گے وہ یہ لوگ ہیں، جن کو فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے، یہ آپ کے اصحاب ہیں۔ اب آپ کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ جی ان کو جنت کا مالک کیوں کہا ہے؟ کن کو؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے، اور جنت خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت ان پنجتن کو دے دی ہے۔ کیسے دے دی؟ آپ کی کتاب سے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ کی کتاب ہے جامع ترمذی، آپ کی ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تیسرے نمبر کی کتاب ستہ میں جامع ترمذی ہے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 میں اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو بھجوا دوں گا، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہم نے کسی شیعہ کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، جو بھی حوالہ دیا ہے آپ کی صحیح ترین کتابوں سے دیا ہے۔ مناقب کا بیان جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791، مناقب کا بیان چیپٹر ہے اس کا، مناقب حضرت امام حسن اور امام حسین۔ اس میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے۔ دونوں سردار ہیں، حسن اور حسین دونوں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے۔ اسی صحیح بخاری کے اسی جامع ترمذی میں ایک طویل روایت ہے حضرت حذیفہ یمانی سے۔ میں اختصار کے پیش نظر صرف اس کا متعلقہ حصہ، آخری حصہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو بھیجواؤں گا کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ایک فرشتہ تھا کہ زمین پر کبھی نہیں اترا تھا۔ آج کی رات اس نے اجازت مانگی رب سے کہ مجھ پر سلام کرے اور بشارت دے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سردار جنت کی عورتوں کی، اور حسن اور حسین سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، یعنی جو دنیا میں جوان تھے۔ یعنی حسن اور حسین کو جوانان جنت کا سردار کہا ہے، اور
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خواتین جنت کا سردار کہا ہے. اور کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے. اب رسول اللہ کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ وہ کسی کو جنت کا سردار بنا رہے ہیں. تو ان کے یہ اختیار کہاں سے آیا ہے؟ وہ جنت کے مالک ہیں، جبھی تو وہ دوسرے کو سردار بنا رہے ہیں. اگر وہ جنت کے مالک نہ ہوتے تو وہ کیسے کسی کو سردار بنا دیتے؟ رسول اللہ کا یہ فرمانا. اب یہی حدیث میں آپ کو مشکات شریف سے دکھا رہا ہوں. مشکات المصابی جو حذیفہ اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے، جلد نمبر 3، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 293. یہ ایک طویل حدیث ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں. پھر فرماتی ہے کہ فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ اس آیت سے بھی ہمیں، اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواتین جنت کی سردار ہیں. مشکات کی ایک اور روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 258 پر، جلد نمبر 3 میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب آپ کی اور بہت ساری کتابیں ہیں. میں بہت ساری حدیث کی کتابوں سے، امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں ایسی بہت ساری روایات ہیں. لیکن وہ روایات میں اختصار کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیں نہیں. ایسی روایتیں بہت زیادہ ہیں. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. ان کے بابا یعنی علی علیہ السلام ان سے افضل ہیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا خواتین جنت کی سردار، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، ان کے بابا علی ان سے افضل. بنا کون رہا ان کو سردار؟ ان کو سردار بنانے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب رسول اکرم کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ وہ لوگوں کو سردار بنا رہے ہیں. تو یہ اختیار ان کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ان کی اپنی کیا حیثیت ہے جنت میں؟ پھر آپ تو نہیں مانو گے، آپ کے دل میں تو بغض محمد اور آل محمد ہے. اس لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات سے کہ جی ہم نے محمد اور آل محمد کو جنت کا سردار، جنت کا مالک کہہ دیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا خالق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی سردار ہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. جنت ان 5 کی ہے اور آپ کو ان 5 سے بغض ہے. لہذا آپ یہ تصور بھی نہ کرو کہ آپ جنت میں داخل ہو سکو گے، بلکہ ہر اس شخص کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جنت ان 5 کی ہے. تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ان کی پیروی کرے، ان کی تابعداری کرے، ان کی اتباع کرے. اور جن کو ان سے بغض ہے، جیسے کہ اس مولوی صاحب کو ہے، وہ بھول جائے کہ وہ جنت کی ہوا بھی اس تک پہنچے گی یا جنت کی خوشبو